اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 120۔ بے شک ابراہیم ایک الگ امت تھا، اللہ کا فرما بردار اور اس کے طرف یکسو، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا، وہ اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا۔ خدا نے اس کو چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کی، اور ہم نے اس کو دنیا میں بھی بھلائی دی اور آخرت میں بھی، وہ اچھے لوگوں میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ ابراہیم کے طریقے کے پیروکار کرو جو یکسو تھا، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اس قرآن کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی اور یہ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے، یکسو ہو کے اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور وہ شرک نہیں کرتے تھے، اور اللہ نے ہی ان کو سیدھا راستہ بتائی اور رہنمائی کی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی کامیابی کا اور آخرت میں بھی کامیابی کا یقین دلایا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اچھے لوگوں میں سے ہی قیامت کے دن بھی ہوں گی۔ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اور ایک مرتبہ قرآن کی آیت میں پڑھتا ہوں کہ بے شک ابراہیم ایک الگ امت تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ کوئی عوام نہیں تھی، بہت زیادہ بھیڑ ان کے ساتھ نہیں تھی۔ جب وہ ایک اللہ کو عبادت کرنے لگے، ماننے لگے، تو ساری دنیا ایک طرف اور ابراہیم علیہ السلام ایک طرف تھے، ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اور وہ اکیلے اللہ کی عبادت کرتے اور اکیلے شرک سے پاک رہتے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ کا فرما بردار جو اللہ نے حکم دیا اس کو وہ بجا لاتے تھے۔ کئی واقعات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ بچپن سے لے کے تقریباً جوانی سے لے کے پھر بڑھاپے تک ان پہ جو تکلیفیں آئے ہیں، ایگزامینیشنز آئے ہیں، اس کو انہوں نے کیسے ڈیل کیا ہے۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے اور اس کی طرف یکسو، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ جب مکہ کے اندر، کعبہ کے اندر تقریباً 360 بت تھے، جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس میں مکہ کے مشرکین نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے نام سے ایک بت بنا کے اس کی بھی پوجا کر کے اس سے بھی شرک کرنے لگے۔ مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی پوری زندگی کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ کبھی شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ مگر اس کے بعد جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تھے، وہ لوگوں نے پھر ان کو رکھ کے شرک کرنا شروع کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اور ایک کوالٹی اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ جو بھی ان کو ملا ہے اس پہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اس وجہ سے وہ شرک کرنے والے نہ تھے اور شکر کرنے والے تھے۔ شرک اور شکر میں بہت فرق ہے۔ جب انسان کو تکبر، گھمنڈ، اس کے علاوہ حرص، کینہ، حسد آ جاتا ہے، تو وہ انسان ایک دوسرے سے حسد کر کے اپنے نیکیوں کو برباد کرتا ہے، اور وہی چیزیں اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اگر وہ اس کا احساس کر کے اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے، تو سمجھو کہ یہ خود بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کی نعمتوں کو شکر کرنے والا تھا۔ ہمارے پاس بھی اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اگر ہم بھی ایک ایک نعمت کو سوچ کے اللہ کا شکر کرنا شروع کر دیں تو پورا دن ایک بھی سیکنڈ ایسا نہ گزرے گا جس میں ہم اللہ کا شکر نہ کریں۔ اور اللہ نے آگے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ خدا نے ان کو چن لیا، وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ اللہ نے اس کو راستہ بتایا، اللہ نے ان کو صحیح راستہ بتایا۔ جو لوگ صحیح راستے کی تلاش میں ہوتے ہیں، بھیڑ کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو صحیح راستہ عطا فرماتا ہے۔ اور ہم نے اس کو دنیا میں بھی بھلائی دی اور آخرت میں بھی بھلائی دی۔ دنیا کی بھلائی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو عہدہ مل جانا، یعنی کوئی پرائم منسٹر بن گیا، کوئی پریزیڈنٹ کوئی ملک کا کنٹری کا پریزیڈنٹ بن گیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی اس کو دنیا مل گئی۔ اور اسی طرح سے اگر ایک کے فالوورز کئی فالوورز ہیں
کئی لکھوں فینس ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو دنیا مل گئی، اور کسی کے بعد بہت زیادہ مال و دولت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو دنیا مل گئی۔ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی اگر تھوڑی سی ہسٹری اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نہ وہ کوئی اقتدار میں تھے، نہ ان کو کوئی عہدہ ملا، نہ ہی ان کی کوئی بڑی بھیڑ ان کو فالو کر رہی تھی، کچھ نہیں تھا، بٹ پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو دنیا میں بھلائی دی۔ دنیا میں بھلائی دینا، اگر وہ انسان اللہ کو سمجھ لیتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے اور وہ ایک اللہ کو مانتا ہے شرک کے بغیر، سمجھو کہ اس سے بڑی بھلائی کوئی نہیں تھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں دی، اور اللہ فرماتا ہے وہ آخرت میں بھی دے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آخرت میں جو چیزیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کو وہ تو ملیں گی، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھی ان کو دیا اور آخرت میں بھی بھلائی۔ اور اچھے لوگوں میں سے کل قیامت کے دن جب ہوں گے ابراہیم علیہ السلام، تو اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کا حشر ہوگا۔ اور پھر ہم نے تمہاری طرف وہی کی کہ ابراہیم کے طریقوں کی پیروی کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یہاں پر، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کو بھی کیا کرنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی کرنا ہے۔ اس کا ریزن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کیونکہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اگر اب دیکھا جائے ایک آئیڈیل بنا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں چھوڑا ہے۔ ان کے جو بھی سنتیں ہیں وہ ہمارے لیے، سارے لوگوں کے لیے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا کہ آپ کے بھی جو طریقے پیروکار ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہونا چاہیے۔ آگے جو ہے تفسیر پڑھنے کے لیے سورہ نحل پڑھیے، چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 120 سے لے کے 123۔ السلام علیکم۔